نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی با برکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین قتلوا فی سبیل اللہ ومن یضلل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اللہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ کرے گا، جلد انہیں راہ دے گا، ان کے تمام کام سنوار دے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جو ان کو دکھا دی گئی ہے۔ کیونکہ کربلا والے جذبہ جہاد سے سرشار تھے، وہ جام شہادت نوش کرنا چاہتے تھے، وہ اس جنت کے لیے تڑپ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دی تھی۔ کربلا میں خیموں کے باہر حضرت غازی عباس اور حضرت علی اکبر پہرہ دے رہے تھے۔ غازی عباس نے کہا، اکبر کل میدان کربلا میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ علی اکبر نے کہا، چاچا غازی نہیں، چاچا غازی نہیں، کل سب سے پہلے میدان کربلا میں جاؤں گا۔ غازی عباس نے کہا، اکبر نہیں، کل میدان کربلا میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ اکبر نے کہا، چاچا غازی اگر آپ چلے گئے تو بابا حسین اکیلے رہ جائیں گے، بابا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ غازی عباس نے کہا، اکبر تو اگر چلا گیا تو بابا حسین کا جگر پھٹ جائے گا، بابا حسین اندھے ہو جائیں گے۔ یہ سننا ہی تھا کہ قاسم خیمے سے باہر آئے اور کہنے لگے، چاچا غازی نہ آپ جائیں گے، اکبر نہ آپ جائیں گے، کل سب سے پہلے میدان کربلا میں جاؤں گا۔ نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی، نہ کسی کا جگر پھٹے گا اور نہ ہی کوئی اندھا ہوگا، کیونکہ میں تو یتیم ہوں، میرا تو باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ یہ بات سنتے ہی امام حسین نے اپنے خیمے سے جائے نماز کو لپیٹا، باہر آئے، کہنے لگے، قاسم ایسا نہ کہو، قاسم ایسا نہ کہو، تم یتیم نہیں ہو قاسم، تم یتیم نہیں ہو قاسم، قاسم تمہارے جانے سے 2 گھر اجڑ جائیں گے، ایک میرے بھائی حسن کا گھر اور دوسرا میرا گھر۔ قاسم تو نہیں جائے گا، قاسم تو نہیں جائے گا، میدان کربلا میں تو سب سے پہلے نہیں جائے گا، قاسم تو اس سے پہلے میدان کربلا میں اکبر جائے گا۔ یہ بات سننا ہی تھی کہ قاسم روتا ہوا اپنی ماں کے خیمے میں گیا۔ جب خیمے کے قریب پہنچا تو فرما خیمے سے باہر آئی، کہا، کیا بات ہے بیٹا، کیا ہوا بیٹا، کیوں روتے ہو؟ قاسم نے کہا، ماں بابا مجھے میدان کربلا میں جانے سے روک رہے ہیں، میں میدان کربلا میں جانا چاہتا ہوں، میں یتیم ہوں نا، میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے نا، اس لیے وہ مجھے میدان کربلا میں جانے سے روک رہے ہیں۔ ماں آگے بڑھی، اپنے بیٹے کے بازو سے تعویذ اتارا، اسے کھولا اور لے کر حضرت امام حسین کے پاس چلی گئیں۔ تعویذ پر لکھا تھا، حسین جب بھی اسلام پر کڑا وقت آیا، جب بھی اہل بیت پر آزمائش کا وقت آیا تو میرے بیٹے قاسم کو ضرور موقع دینا، یقیناً وہ حسن کی یاد تازہ کر دے گا۔ یہ تعویذ پڑھنا ہی تھا، یہ رکا پڑھنا ہی تھا کہ حضرت امام حسین نے کہا، قاسم تو میدان کربلا میں ضرور جائے گا لیکن سب سے پہلے نہیں، میدان کربلا میں پہلے اکبر جائے گا، کیونکہ اگر میں نے تجھے میدان کربلا میں سب سے پہلے بھیجا تو میرا بھائی حسن روئے گا، مجھ سے گلہ کرے گا کہ تو نے اپنے اکبر کو تو اپنے پاس رکھا اور میرے قاسم کو میدان کربلا میں بھیج دیا۔ قاسم تو جائے گا ضرور، تو ضرور جائے گا، لیکن یہ دیکھ تیرے جانے سے پہلے علی اکبر میدان کربلا میں جائے گا۔ یہ سن کر قاسم نے کہا، بابا
میں شہید ہوں گا؟ حضرت امام حسن نے فرمایا قاسم تو ہی نہیں علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ میرے دوستو، پھر قاسم نے پوچھا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ قاسم تجھے کیوں شک ہے؟ قاسم نے کہا نہیں بابا، ابراہیم نے بھی تو پوچھا تھا نا اللہ سے، صرف اس لیے کہ دل کو تسلی ہو، میں نے بھی اپنی دل کی تسلی کے لیے پوچھا ہے۔ یقیناً ہم حق پر ہیں، یقیناً بابا ہم حق پر ہیں۔ صبح ہوتے ہی علی اکبر کے بعد قاسم میدان کربلا میں گئے۔ جو ہی وہ میدان کربلا میں گئے تو یزیدیوں کی قطاروں کو چیرتے ہوئے، یزیدیوں کی قطاروں کو چیرتے ہوئے سامعین حضرات، یزیدیوں کی قطاروں کو چیرتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچے۔ جو ہی وہ فرات کے کنارے پہنچے تو ام فروا نے آواز دی، عباس عباس قاسم سے کہو پانی نہ پیے، اس کی بہن پیاسی ہے۔ قاسم سے کہو سکینہ پیاسی ہے، پانی نہ پیے۔ قاسم بغیر پانی پیے واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے تو میدان کربلا میں آئے۔ میدان کربلا میں ارزوق شامی سے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے جائے۔ ارزوق شامی نے کہا کہ نہیں، میں ایک بچے کے مقابلے میں نہیں جاؤں گا، سب سے پہلے میرا بیٹا جائے گا۔ ارزوق شامی کا بیٹا گیا، قاسم نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر ارزوق شامی کا دوسرا بیٹا گیا، پھر قاسم نے اسے واصل جہنم کیا۔ پھر تیسرا بیٹا کیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ پھر چوتھا بیٹا گیا، اسے بھی واصل جہنم کیا۔ اور اس کے بعد ارزوق شامی گیا تو اسے بھی واصل جہنم کیا۔ اس کے بعد یہ شور مچ گیا کہ حسن آ گیا، حسن آ گیا۔ یزیدیوں کی فوجیں آگے بھاگنے لگی، قاسم پیچھے بھاگنے لگے۔ قاسم نے کئی یزیدیوں کو، سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے، یزید کی فوجوں نے چاروں طرف سے حضرت قاسم علیہ السلام پر پتھر برسانے شروع کر دیے، تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ تیر برساتے گئے، قاسم تڑپتے گئے، وہ تیر برساتے گئے، قاسم تڑپتے گئے۔ آخر انہوں نے حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسین یہ حشر دیکھ کر جب میدان کربلا میں آئے تو قاسم کے ٹکڑے چننے کے لیے زمین پر چادر بچھائی، پاؤں کو کہیں سے پکڑا، ٹانگ کو کہیں سے پکڑا، بازو کو کہیں سے پکڑا، ہاتھ کو کہیں سے پکڑا، ایک گٹھی میں چادر میں رکھ کر ایک گٹھی باندھی اور گٹھی اٹھا کر میدان کربلا کے کنارے پر خیموں میں لے آئے۔ جب قاسم کی گٹھی کو خیمے میں لائے تو کوہرام مچ گیا، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ جب گٹھی رکھی گئی تو ام فروا نے کہا یہ ہاتھ میرے قاسم کا ہے، یہ بازو میرے قاسم کا ہے، حسین یہ ہاتھ میرے قاسم کا ہے نا، یہ بازو میرے قاسم کا ہے نا۔ جب گٹھی کو کھولا گیا، سر نظر آیا تو چیخ نکل گئی، کہا حسین حسین میرے قاسم کا سر کہاں ہے، حسین میرے قاسم کا سر کہاں ہے، حسین میرے قاسم کا سر کہاں ہے۔